کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر میں نے قدم رکھا انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تین بددعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ بڑے غور کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ دعا کرنے والا ہے اور پھر اس پر آمین کہنے والا کون ہے اور پھر وہ شخصیات کون ہیں جن کے لگ کہا گیا ہے کہ بددعا کرنے والا فرشتوں کا سردار جبریل اور ان کی بد پر آمین کہنے والا تمام انبیاء کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں کتنی قیمتی کہ آپ نے ارشاد فرمایا منبر کے پہلے قدم پر پہلی درجے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر رکھا تو کہا آمین، تیسرے پر رکھا تو کہا آمین۔ اب حدیث کے الفاظ کریں تھوڑا سا آپ کو یہاں ایک علم میں اضافہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے قاری صاحب حضور نے فرمایا پہلے درجے پہ قدم رکھا پھر دوسرے پہ رکھا پھر تیسرے پہ رکھا، اس کا حضور چوتھے پہ بیٹھتے تھے۔ حضور کہاں بیٹھتے تھے؟ چوتھے پہ بیٹھتے تھے۔ آپ تو یہاں بیٹھتے ہیں، آپ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور بیٹھتے تھے۔ صدیق اکبر کا زمانہ جب آیا وہ تیسرے پہ آ گئے، جب عثمان غنی کا زمانہ عمر خطاب کا آیا دوسرے پہ آ گئے، تیسرے پہ آ گئے، جب سیدنا عثمان کا آیا چوتھے پہ آ گئے، جب سیدنا علی المرتضی وہ اٹھ کے پھر تیسرے پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا اگر یہی ترتیب رہی امام میں چلا جائے گا لوگ اوپر رہ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے اس کا انتخاب کر دیا کہ یہ والا کیا ہے۔ اور یہ جو تیسرے پہ جہاں ہم ہیں چوتھے کے ساتھ ہمارا سر لگتا ہے، یہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے، ہم صدیق اکبر کے قدموں میں سر رکھتے ہیں، صدیق اکبر کے سر رسول اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ جیسے بڑی ترتیب ہے بہرحال۔ تو یہ بات سامنے آ گئی کہ رسول اللہ نے تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ ممبر بھی ہم لوگ تو اس ممبر کی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں رسول اللہ اس پہ بیٹھے ہیں، ممبر رسول ہے اس کرتے ہیں، اور پھر خود ممبر رسول بھی ہو اور پھر ممبر پہ خود رسول اللہ ہوں اور پھر آپ کی پیاری زبان سے
آمین لکھ لیں تو آپ جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنا عرصہ آپ کے ساتھ ہم نے تو آج تک ایسی بات آپ سے نہیں سنی جیسے آج آپ نے بغیر خاموشی بغیر کسی بات کے قدم رکھتے گئے آمین کہتے گئے کیا ہے؟ تو حضور نے کہا جبرائیل آئے تھے۔ تو یہاں ایک بات اور، اس کا مطلب ہے حضور جبرائیل کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کو اگر نظر آتا تو وہ پوچھتے ہی نہ۔ تو جبرائیل نے کچھ کہا ہے، صحابہ نے سنا ہوتا تو تب بھی نہ پوچھے بول کون رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ تو حضور نے کہا جبرائیل تشریف تھے اور یہ باتیں کہہ کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ کہی کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزرے اور اس کی مغفرت نہ کی، جس پر رمضان کا مہینہ گویا کہ یہ بھی درون خانہ یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں اس بات پر کہ گویا کہ اس مہینے میں بہت زیادہ مغفرت ہوتی، بہت زیادہ، جیسے ہم کہیں بہت بارش ہو رہی تھی، اتنی بارش میں تو کیسے نہیں بھیگا، تو گیلا کیسے نہیں ہوا، تیرے کپڑے کیسے بچ گئے؟ تو یار میرے پاس بڑی والی چھتری تھی میرے پاس، تو اتنی رحمت مغفرت کی جو بارش ہو رہی ہے، اگر یہ بھی ہماری مغفرت نہیں ہوتی گویا کہ ہم اس آمین اور اس بد دعا کی چھتری کے نیچے تو نہیں آ چکے، نیچے تو اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کرے ہر آسان اس کا ذریعہ کیا ہے، روزہ ہے، کثرت سے استغفار، ندامت اختیار کرے، اپنی زبان کو ٹھیک کرے، اخلاق کو ٹھیک، مال کو ٹھیک کرے، جتنا ہو سکتا ہے بس کوشش کرے مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ بس اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَسَعْيَهَا، میں بندے کی کوشش کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیں کس کو دیکھتا ہوں؟ کوشش کو دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ کوشش کی راہ کیسے کر رہا ہے۔ اگر کوشش میں لگا ہوا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، میں نے کہا جبرائیل نے بد دعا یہ کی کہ بھائی جس کے سامنے میرا نام آئے باندھ جاؤں۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ نے بھیجا ہے، جبرائیل خود نہیں آتے۔ ایک دفعہ حضور نے جبرائیل سے یہ بھی کہا کہ جبرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں آپ مخصوص اوقات میں یا کچھ عرصے کے بعد آتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ہر روز آیا کرے۔ تو جبرائیل نے کہا جب سے حکم ہوتا ہے میں آتا ہوں، بغیر حکم کے میں نہیں آ سکتا، بغیر حکم کے میں نہیں آ سکتا۔ جب اللہ بھیجتا ہے آپ کے پاس تو پھر میں آ جاتا ہوں، جو بات ہوتی ہے پہنچا دیتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ نے بھیجا ہے جبرائیل یہ بد دعا کرو۔ ڈاکٹر خود بتا بھی رہا ہے کہ یہ زہر جا کے لوگوں میں اتنا خطرناک زہر ہے۔ اور پھر آگے مرم کا ڈاکٹر رسول اللہ خود بٹھا بھی دیا کہ اب اس پہ مہر بھی لگاؤ، اس پہ کیا کرو، مہر بھی لگاؤ، شاید لوگ سمجھ جائیں کہ بھئی جس ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے نسخہ، پھر نسخے کی اپنی کتنی کیا ہے بدبو ہے یا اس کا ذائقہ ہے، پھر جس ڈاکٹر نے اپنا لیبل لگایا ہے وہ کتنا، تو شاید اس اہمیت کو لوگ سمجھ جائیں کہ واقعی یہ کوئی اہمیت والی بات ہے۔ کہاں آپ نے ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ دیکھو حضور اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی، ہم اپنی میں یوں کہتے ہیں کسی کے ساتھ یار وہ آپ کا کچھ بگاڑ کے تو دکھائے مجھے، میں دیکھتا ہوں کیسے وہ آپ کا نام لیتا ہے، کیسے وہ، تو گویا کہ اللہ کے رہے قریب جا کے میرے محمد سے کہو کہ جس کے سامنے کا نام لیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو اس کی ہلاکت میں، تباہی میں کوئی چیز باقی، یہ ہلاک ہو چکا ہے، یہ ہلاک۔ تو رسول اللہ نے کہا آمین۔ اس لیے جہاں کہیں بھی حضور کا تذکرہ ہو تو وہاں ہو سکے درود شریف پڑھ لے، اگر پورا نہیں ہو سکتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ بار بار جہاں نام لیا جاتا ہو تو وہاں ایک لینا بھی کیا ہے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا
کہ اگر کسی شخص نے ایک جگہ میرا نام لکھ دیا، مجھ پہ درود لکھ دیا، کسی کتاب میں، کسی رجسٹر میں، کسی مکتب میں اس نے مجھ پر درود دیا، تو جب تک وہاں میرا نام میرے اوپر لکھا ہوا وہ درود تک وہاں موجود رہے گا، تب تک اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اس کے لیے تب تک کیا ہے؟ مغفرت کی دعا ہوتی رہے گی۔ تیسرے نمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے والدین دونوں یا دونوں ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اور یہ اولاد اپنے والد کی یا اپنے والدہ کی خدمت اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، خدمت کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کی دوائی ہے یا ان کی جو بھی ہے بہرحال خدمت کرے، اور ان کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ والدین بھی جنت اور انسان کے درمیان کچھ مقام رکھتے ہیں، کچھ مقام رکھتے ہیں، مگر نہ یوں بھی سکتے تھے کہ اس کی کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ جنت نہ لے سکے، رسول اللہ کا نام آئے درود پڑھ کے جنت میں نہ، بلکہ یہ جنت کو لا کے والدین کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ ہلاک اور تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین یا کوئی ایک زندہ ہو، اور ان کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا دے، جنت میں داخل نہ دے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے وہ یوں کہ یار ہم تو والدین کی، ہم سے جو بھی والدین مانگتے ہیں ہم لا کے دے دیں، ہم سے جو بھی مانگتے ہیں ہم لا کے دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی مجید میں جو دعا بتائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی والی دعا، اس دعا کے اندر غور کریں تو یہ دعا انسان پر ایسے فٹ آتی ہے جیسے انسان خود معصوم بچہ تھا، اس پہ رحم شفقت کرتے تھے۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اس بچے کو چاہت، اس کی چاہت جانتا ہے۔ ایک والد کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کپڑے مانگ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، یہ ٹوپی مانگ رہا ہے، یہ جرابیں مانگ رہا ہے، یہ دعائی مانگ، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن والد کا احساس ہے کہ وہ اس کو ہر چیز بن مانگے لا کے کیا کرتا ہے؟ دیتا رہتا ہے۔ اور جب یہی بچہ پان ہوتا ہے، اس کا یہ والد بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر یہ کیا کہتا ہے؟ مجھ سے میرے والدین جو بھی مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، وہ جو مانگے لا کے نہ دے، ان کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جیسے تو چھوٹا تھا تجھے ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، ہر چیز تیرے پاس آ گئی تھی، اب ایسے ان کو موسم آتے ہی وہ تجھے نہ کہیں کہ جرابیں نہیں ہیں، بنین نہیں ہے، کوٹ نہیں ہے، فلاں چیز، ان آنے سے پہلے چیز موجود ہو، تو یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو ہمارے والدین پہ کیا کر شفقت کر۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے ان تینوں کاموں کی کثرت کے ساتھ، ایک والدین کے ساتھ کیا ہے؟ شفقت کا معاملہ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ ہوتا رہے، جن کے زندہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ دعا ان کے لیے بھی ہے، یہ دعا یہ بھی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے تو یہ ان کو بھی وہاں فائدہ بھی پہنچے گا، اور اس اولاد کو بھی کیا ہے؟ فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ کثرت کے ساتھ درود شریف، اور تیسرے نمبر پر کثرت کے ساتھ استغفار۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا ذا الإكرام يا حي يا قيوم يا مولا كريم يا رحمين. تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، رات دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہاتھ پاؤں کے گناہوں کو معاف، یا اللہ دل و دماغ کے گناہوں کو معاف فرما، یا مولا کریم الراحمین پورا سال ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، یا زبان کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، نگاہوں کے ذریعے، دل کے ذریعے، دماغ کے ذریعے، یا اللہ تیری نافرمانیاں ہوتی ہیں، تیرے پیغمبر کی اطاعت نہیں ہو اللہ، یا اللہ تو ہم سب کی ان خطاؤں کو، گناہوں کو
اپنا خصوصی فضل و کرم فرما کے معاف فرما یا مولا کریم یا رحیم ہمارے جتنی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اللہ دینی پریشانیاں ہیں دنیاوی پریشانیاں ہیں معاملاتی پریشانیاں ہیں پریشانیاں ہیں گھریلو پریشانیاں ہیں یا اللہ تمام کی تمانیوں کو دور فرما یا اللہ تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما مولا کریم یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بچے ہیں یا اللہ سب کو عافیت والی صحت عطا فرما یا اللہ سے مالا مال فرما یا مولا کریم یا ارحم الراحمین جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ بالخصوص ہمارے والدین میں سے اساتذہ کرام میں سے شاگردوں میں سے یا اللہ اس مسجد کے نمازیوں میں پڑوس میں سے یا اللہ ہمارے دوستوں میں سے یاروں میں سے یا اللہ جاننے والے ہو یا اللہ مبارک مہینہ ہے یا اللہ مغفرت کی راتیں ہیں بخشش ہیں یا اللہ تم سب کی کامل مغفرت فرما سب کامل مغفرت فرما سب کے قبروں کو اپنے نور سے منور فرما قبروں کو اپنے نور سے منور فرما کروٹ اپنی رحمت نصیب یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا مولا کریم یامین اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما یا مولا کریم یا ارحم الراحمین تو ہم سب کے ایمان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما ہماری اولاد کی ہماری نسلوں کے ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت یا مولا کریم یا ارحم الراحمین ہماری کمیوں کو ہماری کوتاہی تو معاف فرما یا اللہ رمضان کا جیسے حق ہے ہم سے ادا نہیں ہو سکور ہیں عاجز ہیں ضعیف ہیں ناتواں ہیں یا اللہ تو جیسے کر رہے ہیں ہماری اس کوشش کو محنت کو سعی کو تو اپنی شان مطابق یا اللہ قبول و منظور فرما یا مولا کریم یا رحمت جتنے لوگ سفر کی حالت میں ہیں یا اللہ